أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے. انجیر اور زیتون کی قسم، سینا کے پہاڑ کی قسم، اور اس امن والے شہر کی قسم. بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے الٹ کر پلٹا کر نیچوں سے نیچے کر دیں گے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. ان تمام چیزوں کے بعد اے مخاطب، کون سی چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کہ اللہ تعالی تمام حاکموں سے بڑھ کر، تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یہ مبارک سورت سورہ والتین ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو اس نے کتنی بہترین ساخت عطا کی ہے، کتنی اچھی بناوٹ عطا کی، اور کتنی بہترین ساخت میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن انسان اللہ کا ناشکرا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کی تابعداری نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے پٹخ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور وہ اپنے ایمان کی قدر کرتے ہیں، نیک اعمال سے اپنے ایمان کو سجاتے ہیں، ان کی بات اور ہے. اللہ رب العزت کا فیصلہ ان کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کو جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اللہ کے نام سے انتہائی مہربان، نہایت رحم والے. ہر صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری، یہ بیان کرنے کے لیے کہ خدا کا کلام سراسر اللہ کی رحمت ہے. جو بھی اللہ کے کلام کو پڑھے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اپنی عملی زندگی اس کے مطابق ڈھالے گا، وہ رحمت الہی کی آغوش میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ کی رحمتوں سے وہ لطف اٹھاتا رہے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکت کا ایک لامتناہی سلسلہ اس کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا. والتین والزیتون، تین انجیر کو کہتے ہیں، اور زیتون کا معروف پھل ہے، ہر کوئی جانتا ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. وطور سینین، طور سینین سے مراد وادی سینا یا جزیرہ نما سینا کا پہاڑ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. وہذا البلد الامین، اور البلد الامین سے مراد امن والا شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. اللہ نے ان چار چیزوں کی قسم کھائی ہے. آدمی اگر غور کرے تو اسے یہ محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے پھلوں میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ پھل ہیں ان کی قسم کھائی ہے، پہاڑوں میں جو سب سے مبارک پہاڑ ہے اس کی قسم کھائی ہے،
اور شہروں میں اللہ رب العزت کے نزدیک جو شہر سب سے بڑھ کر منتخب ہے، جسے اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمایا، اس کی قسم کھائی ہے۔ 3 انجیر کو کہتے ہیں، یہ غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ مزہ بھی ہے، یہ پھل بھی ہے، یہ تفقہاً بھی کھایا جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا اس کے ذریعے سے علاج کروایا جاتا ہے۔ جو پرانے حکماء ہیں وہ بھی اس کے قائل تھے، اور جو نئے اطباء ہیں سب کے سب اس پھل کے تعلق سے متفق ہیں کہ یہ پھل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسانی صحت کو قائم رکھا جا سکتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور یہ کھانے میں بھی انتہائی مزیدار ہے، اور ایک لحاظ سے غذائی ضرورت کی بھی بہت حد تک تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح زیتون ہے، زیتون کا پھل کھایا بھی جاتا ہے، اس کا جو تیل ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ لگایا جاتا ہے، اس سے روشنی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کی بھی تعریف فرمائی ہے، یہ اعلیٰ چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وطور سینین، پہاڑ تو بہت سارے ہیں، لیکن وادی سینا کا جو پہاڑ ہے یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ہم کلامی کا شرف بخشا، ان پر توریت اتاری، ان پر شریعت نازل کی۔ اس لحاظ سے وہ پہاڑ بہت ہی عظیم ترین پہاڑ ہے، اور تمام پہاڑوں میں اس کا مقام نہایت بلند رکھا گیا ہے۔ البلد الامین، پوری زمین اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی پیدائش کی، اسی وقت اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ کو تمام زمینوں میں سب سے، زمین کے جتنے بھی حصے ہیں تمام حصوں میں سب سے اونچا مقام دیا جائے گا، اور یہ جو سرزمین ہے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی مبارک اور مقدس زمین ہوگی۔ اللہ نے اسے حرم قرار دیا، اور یہ انسان کی پیدائش کے وقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا کیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس سرزمین کو سب سے بڑھ کر تقدس عطا کیا جائے گا، اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت دنیا جہاں کے تمام چپوں پر ہمیشہ کے لیے ثابت کی جائے گی، اور اس کی فضیلت ہمیشہ کے لیے برقرار رکھ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے، کتنے لاکھ سال پہلے، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ ان تمام عظیم ترین چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے جواب قسم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ جو پھل ہیں عمدہ سے عمدہ پھل وہ انسانوں کے لیے اللہ نے بنائے، پہاڑ جو اللہ نے رکھے وہ انسانوں کے لیے رکھے، اور مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا شہر بنایا، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فضیلت بخشی، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں وجود بخشی، تو اس ہستی کو اللہ رب العزت نے کس طرح پیدا کیا ہوگا، اللہ نے اس چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا۔ زمین اس کے لیے مسخر کر دی گئی، آسمان اس کے لیے مسخر کر دیے گئے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے جس نے اے انسانوں تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے زمین کے ساتھ آسمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ نے اسے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے اسے بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، اپنی طرف سے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ آسمانی چیزوں میں سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت پر لگا دیا۔ چاند سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سورج سے بے پناہ فائدہ اٹھاتا ہے، ستاروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بادل اور بارش سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور آسمان کی وہ چیزیں جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، اللہ نے جنت کو بھی انسانوں کے لیے متعین کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، زمینی جتنی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے، تو اللہ نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو پہاڑ ہیں، اور اسی طرح اللہ نے
زمین کے ایک چپے کو اتنی عزت بخشی، تو انسان جس کے لیے یہ ساری چیزیں وجود میں لائی گئی تھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اسی طرح والتین والزیتون کہہ کر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مقامات مقدسہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، یہ دونوں چیزیں بکثرت سرزمین شام میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ گویا کہ ایک بقعہ مبارکہ ہے۔ طور سینین یعنی سینا کا وہ پہاڑ ایک مقدس جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، شریعت ملی، توریت ملی۔ اور بلد امین، امن والا شہر مکہ مکرمہ، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اونچی حیثیت کا حامل ہے۔ تمام مقامات میں مقامات مقدسہ کی قسم کھا کر پھر انسان کی عظمت اللہ رب العزت نے بیان کی، انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اسی طرح والتین والزیتون، ان مقامات کے ذریعے سے ان مقامات پر جو ہستیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ التین اور الزیتون، انجیر اور زیتون، یہ سرزمین شام میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور سرزمین شام وہ مبارک زمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، اور سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول جن پر اللہ نے اپنی کتاب انجیل اتاری، ان کی پیدائش وہیں ہوئی۔ وطور سینین، طور سینین کہہ کر گویا سینا کے پہاڑ کی طرف اللہ رب العزت نے صراحت فرمائی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، ان کو رسالت ملی، انہیں کتاب ملی، ان کو شریعت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ البلد الامین، امن والا شہر مکہ مکرمہ، جہاں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان تین اولو العزم رسولوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ واقعی ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا، اور انسان اللہ رب العزت کا فضل ہو اور اللہ کا کرم ہو، اتنا اونچا ہو سکتا ہے کہ ملائکہ سے بھی وہ افضل ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا مثال دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ واقعی ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے انسان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جن کاموں کے لیے اس کی پیدائش عمل میں آئی ہے ان کاموں کو وہ اللہ رب العزت کے لیے انجام دے۔ انسانوں کے تعلق سے اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی ہر چیز احسن ہو۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ہے جس نے جو بھی چیز پیدا کی بہترین پیدا کی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ فرمایا۔ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے چکنی مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو درست بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں پر احسان ہے کہ اللہ نے روح کی نسبت جو انسانوں میں اللہ نے پھونکی ہے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اپنی طرف سے اللہ نے روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم برائے نام شکر ادا کرتے ہو۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کے شکر میں لبریز رہنا چاہیے، اس کے دل کو، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی چیز اختیار فرمائی وہ احسن اختیار فرمائی، یہاں تک کہ انسانوں کی جو صورت اللہ نے بنائی وہ بھی بہترین۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اس سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے وصورکم فاحسن صورکم، اللہ رب العزت نے تمہاری صورتیں بنائیں اور کیا خوب صورتیں بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا
کہ ہر چیز اس کی معتدل ہے، ہر چیز اس کی موزوں ہے، ہر چیز اس کی ایسی ہے کہ اسے اگر ذرا بھی ادھر سے ادھر کیا جائے تو انسان کی پوری ساخت ہی بگڑ کر رہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ احسان یاد دلایا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اس کریم آقا کے تعلق سے کون سی چیز فریب دیے ہوئے ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے بالکل درست بنایا، یعنی ہر چیز صحیح بنائی اور اپنے اصلی مقام پر رکھی، فعدلک، اور تجھے نہایت معتدل بنایا۔ اعضاء کی جو ساخت ہے، جو دو دو عضو ہیں، وہ بالکل یکساں اللہ رب العزت نے رکھے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے تجھے چاہا ڈھال دیا۔ تجھ پر اللہ رب العزت کے اتنے تصرفات ہیں، تجھے اس نے ایسی اچھی صورت دی، تجھے اس نے ایسی اچھی شکل عطا کی اور اعضاء کی ایسی موزونیت دی، لیکن تجھ سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا اور تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے غافل انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، واقعی ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اعضاء کو اگر دیکھا جائے، کان کی جگہ اگر ناک رکھ دی جائے، ناک کی جگہ آنکھ رکھ دی جائے، آنکھ کی جگہ کان رکھ دیا جائے، تو انسان کی پوری شکل ایسی ہو جائے کہ ایک ہیبت ناک شکل بن جائے۔ ذرا سی کوئی تبدیلی، دماغ کی ایک رگ اگر تھوڑی سی ڈھیلی کر دی جائے، انسان پاگل بن جائے۔ جو انگلیاں انسان کی کھلی ہوئی ہیں، اگر وہ ساری انگلیاں منجمد ہو، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں، تو انسان نے جو ترقی کی ہے اس کے 1000ویں حصے تک کی بھی وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قرآن سکھایا اور اسے بولنا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ سراسر رحمت ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اسے صاف صاف بولنا سکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو گونگا پیدا کرتا، حوصلے وہی ہوتے، ہمت وہی ہوتی اور آگے بڑھنے کے عزائم وہی ہوتے، لیکن آدمی بات نہیں کر پا رہا، اگر یہ کیفیت ہوتی انسان لاکھ سر مارتا۔ لیکن جو ترقی انسان کی ہوئی ہے، اس سے اس کے 1000ویں حصے تک بھی انسان پہنچ نہیں سکتا اور ایک گھٹی ہوئی شخصیت بن کر رہ جاتا، اور اس کی زندگی بھی گھٹ گھٹ کر مرنے والی زندگی ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، لیکن انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیے، تمہیں دل دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام جو نعمتیں ہیں، چھوٹی نعمت ہو، بڑی نعمت ہو، بدنی نعمت ہو، بدنی ساخت کی نعمت ہو، اعضاء کی موزونیت کی نعمت ہو، کان کی نعمت ہو، سماعت کی نعمت ہو، آنکھوں کی نعمت ہو، بصارت کی نعمت ہو، دل کی نعمت ہو اور تفقہ کی نعمت ہو، جو ظاہر ہے جو اس کا باطن ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو کچھ نعمتیں حاصل ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ تو کبھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ غافل انسان، احمق انسان یہ کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ میں جو چاہے وہ کروں، اور اس کے لیے دلیل پیش کرتا ہے کہ اس کا اپنا جسم ہے۔ اس احمق کو یہ تک معلوم نہیں کہ اس کا جسم اس کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ اس نے اپنی عقل بنائی، نہ اس نے اپنا دل بنایا، نہ ہاتھ اس نے بنائے، نہ پاؤں اس نے بنائے، نہ دماغ اس نے بنایا، نہ آنکھیں اس نے بنائی۔ اس نے کیا بنایا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا جسم اللہ کا ہے، روح اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، دماغ اللہ کا ہے، ہاتھ اللہ کے ہیں، پاؤں اللہ رب العزت نے دیے ہوئے ہیں، آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو جس نے جسم پیدا کیا، جس نے عقل پیدا کی، جس نے اعضاء دیے، اس کی مرضی چلے گی۔ اس نقطے تک کو انسان سمجھ نہیں سکا، اور بیوقوفی اور پاگل پنے میں انسان یہ بکتا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اس کا جسم اس وقت ہوتا جب وہ اپنے جسم کو اس نے بنایا ہوتا، اس نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو منی مادے منویہ تم ٹپکاتے ہو،
کیا اسے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس مادے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس مادے سے انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کی غذا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، جو تم ہل جوتتے ہو اور جو تم کھیتی کسانی کرتے ہو، کیا اس پر کبھی غور کیا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اگانے والے تم ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری اس کھیتی کو چور چور کر کے رکھ دیں اور دن بھر تم آہیں بھرتے رہو اور یہ کہتے رہو انا لمغرمون، ہم تو تاوان میں گر گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو پوری طرح کنگال ہو گئے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اس راز کو اگر انسان پالے اور جتنی جلدی پالے وہ اس کی انسانیت کے حق میں بہتر ہے، خود اس کے حق میں بہتر ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس نے جو ضابطۂ حیات دیا ہے، اس نے جو طریقۂ زندگی دیا ہے، اس نے جو ہدایات عطا کی ہیں، اس نے جو اپنا پاک کلام اتارا ہے، اس نے جو اپنے انبیاء بھیجے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا یہ انسانیت کی معراج ہے، ورنہ انسان ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو پلٹا کر نیچوں سے نیچا کر دیں گے۔ کون سا انسان ہے یہ؟ وہ انسان ہے جو تکبر میں مبتلا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت کو حقیر سمجھتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا اعلان ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ یہاں اسفل سافلین سے مراد وہ منکر انسان ہے، وہ بے غیرت انسان ہے، وہ محسن کش انسان ہے جس کے اندر احسان شناسی نہیں، جس کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ نہیں، جس کے اندر اللہ کو ماننے کا جذبہ نہیں، جو اللہ رب العزت کی عظمت کو نہیں سمجھتا اور اپنے طور پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو تو اللہ نے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، لیکن یہ کمبخت اللہ رب العزت کے مقابلے میں گویا کھلا ہوا جھگڑالو بن کر اللہ کے مقابلے پر آتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور وہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، ہم پر بھپتی کستا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو جس نے سب سے پہلے پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندگی بخشے گا، وہی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ لہذا اگر انسان اعلیٰ علیین میں پہنچنا چاہے تو اس عالی ذات کو مان لے اور اس سے وابستہ ہو جائے۔ واعتصموا باللہ، واعتصموا باللہ، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا وہ مولا ہے، کس قدر بہترین وہ کام بنانے والا ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ تو جو چیز جتنی بلند ہوتی ہے وہ چیز جب گرتی ہے تو اسی قدر وہ دھنسا دی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا، بہت ہی بلند، بہت ہی عالی مرتبت اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے مسجود ملائک بنایا۔ اب اگر وہ انسان اللہ رب العزت کا نہیں ہوا تو اس طرح وہ پٹک دیا جائے گا گویا کہ نیچوں سے نیچے وہ کر دیا جائے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ایک طرف اللہ نے انسان کی حیثیت بیان کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرما کر، دوسری طرف وہ انسان جو اللہ کے منکر ہیں، خدا کے باغی ہیں، احسان ناشناس ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، کیوں؟ وہ کیا کرتے ہیں، کس وجہ سے، ان کا جرم کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو موجود ہیں، احسن تقویم کی بنیاد پر ان کے دل بنائے گئے تھے، لیکن اس سے وہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں، جو چیزیں دیکھنی چاہیے وہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو موجود ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں۔
اولئک کالانعام، ایسے تمام انسان جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور تو بیچارہ خلقتاً معذور ہے، وہ اپنے کان اور اپنے دل اور اپنی آنکھوں سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جس طرح انسان اٹھا سکتا اور اٹھاتا ہے، تو خلقتاً معذور ہے، لیکن یہ اسے عقل ملی تھی، احسن تقویم میں اسے ڈھالا گیا تھا، اسے بہترین جسم دیا گیا تھا، بہترین دماغ دیا گیا تھا، بہترین عقل دی گئی تھی، اور سماعت اور بصارت کی قوت دی گئی تھی، ایک دھڑکنے والا دل دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا نہیں ہو سکا، اور غفلت کے پردے اس پر اس طرح پڑے رہے کہ وہ پردے چاک نہیں کر سکا۔ تو پھر ایسا انسان واقعی اس قابل ہے کہ اسے نیچوں سے نیچے دھسا دیا جائے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بشارت دی ہے، الا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ قرآن کریم میں 50 مقامات پر الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات کا جملہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ عمل صالح ایمان کا تقاضا ہے، عمل صالح ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور عمل صالح ایمان کا ثمرہ ہے۔ گویا قرآن کریم ایسے کسی انسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو مومن بھی ہو اور فاسق و فاجر ہو۔ مومن ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے ہمیشہ اچھے کام ہوتے ہیں، اور عمل صالح سے مراد صلح یصلح صلاحا کے معنی کسی چیز کا کسی چیز کے لیے اہل ہونا۔ ھذا الماء یصلح للشرب کہتے ہیں، یہ پانی پینے کے لائق ہے، اور عمل صالح کا مطلب یہ کہ وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قبولیت کے لائق ہو۔ اس کے لیے 2 بنیادی شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں نہ ریاکاری ہو نہ کوئی شرکیہ کوئی عمل اس کے ساتھ جوڑا جائے، ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق وہ عمل کیا جائے۔ یہ 2 بنیادی شرائط اگر پائی جائیں گی، ایک تو للہیت، اللہ رب العزت کے لیے کام کرنا، اور دوسرے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قبولیت کے لائق بنتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ عمل ایمان کا ثمرہ بنتا ہے، وہ عمل گویا ایمان کے تقاضے کے مطابق گویا ڈھالا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور جنہوں نے اللہ کو سب کچھ قرار دیا، ان کی نمازیں اللہ کے لیے، ان کا ایمان اللہ کے لیے، ان کے روزے اللہ کے لیے، ان کی زکوٰۃ اللہ کے لیے، ان کا حج اللہ کے لیے، ان کی ساری نیکیاں اللہ کے لیے۔ یہ مطلب ہے آمنو کا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور پھر وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، چونکہ اللہ کی ذات لامتناہی ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کے لیے کیے ہوئے کاموں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے لامحدود رکھا ہے۔ ایمان کا بدلہ جنت ہے، عمل صالح کا بدلہ گویا جنت کی بلندیاں ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت ختم نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جنت میں جانے والے انسان ختم نہیں ہوں گے، نہ جنت سے وہ نکلنا پسند کریں گے نہ جنت سے وہ نکالے جائیں گے۔ ساری چیزیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت میں جو بھی نعمتیں ہیں، جو پھل ہیں، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، نہ ان سے روکا جائے گا۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہمارا رزق ہے، اس رزق کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، گرچہ جو ہمارے پاس ہے دنیا میں وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ دنیاوی نعمت ہے وہ ختم ہوگی۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ باقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والے نیک کام آپ کے رب کے نزدیک سب سے بہتر ہیں،
ثواب کے لحاظ سے بھی، امید کرنے کے لحاظ سے بھی۔ آدمی بے عمل بن کر امید نہ کرے، کام کرے، اچھے اعمال کرے، پھر اللہ رب العزت سے امید رکھے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کام کرو، عمل کرو۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے اور تمہیں جانچیں کہ تم میں سے کام کرنے کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو بھی تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، آرزو مند ہے، باعزت ملاقات کا، ورنہ تو ہر ایک کو اللہ سے ملنا ہی ہے، لیکن باعزت طریقے سے ملنا چاہتا ہے، وہ پھر دو کام کرے۔ ایک تو یہ کہ اچھے کام کرے، فلیعمل عملا صالحا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ اجر، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دوام لکھ دیا ہے۔ جنت کے تعلق سے اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ عطاء غیر مجزوز ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، قرآن کریم پڑھنے والے ہر شخص سے بات کہی جا رہی ہے، اور خاص طور سے وہ مشرکین جو اپنی انسانیت کے قدرداں نہیں تھے، ان تمام سے خطاب ہے کہ اے مخاطب، ان تمام چیزوں کے بعد پھر کون سی چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ تجھے اللہ نے عقل دی، تیرے سامنے اللہ نے شریعت اتاری، اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی صفات کو بیان کیا، انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہر چیز سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور اللہ رب العزت کاموں کا بدلہ دے گا۔ عام انسان جب کسی کو بھیجتا ہے 4 آنے 8 آنے دے کر، تو ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے، اسے اپنے لیے اپنے طور پر اسے عقل مندی سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کا حساب نہیں لے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اور جو اچھے ہیں برے ہیں سب مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور سب برابر ہو جائیں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ کیسے الٹے سیدھے اندازے لگاتے ہو، الٹے سیدھے فیصلے تم کر رہے ہو؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ذلک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کے خیالات ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، اور ان کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے اور جہنم کی بربادی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ہم زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا متقین کو فاسق و فاجر کی طرح کر دیں گے؟ دونوں برابر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے سراسر بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتی، اس کی آیات میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دے رکھا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دے رکھی ہے، وہ غور کریں، وہ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ان تمام چیزوں کے بعد پھر کون سی چیز اے مخاطب تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتے ہیں؟ مان اسے، یہ ماننا تیرے لیے واجب ہے، ورنہ پھر تیری لٹیا ہمیشہ کے لیے ڈبو دی جائے گی اور تو پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور ان چیزوں کو خرچ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا تمہیں جانشین بنایا ہے۔ ایمان کا حکم ہے، عمل صالح کا حکم ہے، آگے بڑھنے کا حکم ہے، مسارعات کا حکم ہے۔ جس نے اس راز کو پا لیا اور ہر کار خیر میں وہ آگے رہا، وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن گیا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، لب کو سبقت کرو، آگے بڑھو، آگے رہنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے جو عظیم ترین بندے تھے حضرات انبیاء علیہ السلام، اللہ نے سورۃ الانبیاء میں حضرات انبیاء کا تذکرہ فرما کر ان کی یہ صفت بیان فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ تمام انبیاء وہ تھے جو بھلائیوں میں سبقت کرتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا ایک رخ ہے،
جس کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے ہے، لیکن اے مومنوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھلائیوں کی طرف لپکو اور اچھائیوں کی طرف سبقت کرو۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ عام انسان جب اپنے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے ہی بغیر فیصلے کے انسانوں کو ایسے ہی کیسے چھوڑ دے گا؟ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ثواب کا ہوگا، اجر کا ہوگا، جنت کا ہوگا۔ جو برے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ جہنم کا ہو سکتا ہے، عذاب کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ان ربک یقضی بینہم بالحق، اللہ تعالیٰ تمام کے درمیان صحیح فیصلہ کرے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب کھولنے والا، خوب فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں فائلیں دبائی جاتی ہیں اور دبی ہوئی ہیں، اور معلوم نہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک ایک فائل کھولی جائے گی، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ ساری چیزیں کھولنے والا ہے، اور ہر چیز کا صحیح فیصلہ اللہ رب العزت کرے گا۔ تو اللہ کا فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی ایک ہی شکل ہے کہ آدمی اللہ رب العزت سے وابستہ ہو جائے، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کر لے، اور وہ دل کا بھی نیک بنے، زبان کا بھی نیک بنے، اعضاء کا بھی نیک بنے۔ جو احسن تقویم میں جو اسے ڈھالا گیا وہ اس کا ثبوت پیش کرے، ورنہ اگر وہ دل کا خراب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو وہاں زبان و بیان کے کمالات سے اللہ کی عدالت کوئی جیت نہیں سکتا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن اندر کے جتنے راز ہیں سر کنگھالے جائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں سب حاصل کر لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کو احکم الحاکمین قرار دے کر اس نے جو فیصلے کیے ہیں، اس نے جو احکامات جاری کیے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے تو پھر وہ انسان احسن ہوگا۔ احسن تقویم میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، سب سے بہترین ساخت میں، پھر وہ انشاءاللہ اس کی زندگی بھی گویا کہ الحیات الطیبہ ہوگی، اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور اللہ کے دربار میں وہ احسن حالت میں انشاءاللہ پہنچے گا۔ اور اللہ رب العزت کذالک نجزیہم بأحسن ما کانوا یعملون، اس کے کاموں کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ رب العزت اسے مرحمت فرمائے گا۔ تو دونوں طرح کے نقشے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رکھے ہیں۔ اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے، قرآن کریم کے پڑھنے والے کو، کہ وہ اپنے لیے کون سی راہ پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر انسان یہ چاہے گا کہ وہ بہتر سے بہتر بنے۔ اس بہتر بننے کے لیے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا، اپنی کتاب اتار کر اللہ تعالیٰ نے وہ پوری ہدایات عام فرما دی، اس کے مطابق جو جس طرح اپنے آپ کو ڈھالتا جائے گا وہ انشاءاللہ احسن سے احسن بن کر دربار خداوندی میں حاضر ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔